اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میرے بھائی، ہماری گفتگو کتاب المتاجر کے مسائل میں تھی۔ جیسے کہ مسائل غیر منصرف ہے تو اس پر تنوین آپ لوگ نہیں پڑھیں گے، مسائل نہیں کہیں گے، مسائل۔ اب مسائل جمع کا صیغہ ہے، وہ بھی جمع منتہی الجموع ہے، تو ایک ہی سبب قائم مقام ہے دو سبب کے۔ اب مسائل کا جمع آنا یہ دلیل ہے کہ کوئی ایک یا دو مسئلے نہیں بلکہ تین سے زیادہ ہیں، تین سے زیادہ ہیں۔ تو کل آپ نے ایک مسئلہ پڑھا، آج ہم انشاءاللہ دوسرا اور تیسرا مسئلہ پڑھیں گے۔ فی الحال کتاب کی طرف نہیں دیکھیں، جب میں عبارت پڑھوں تو آپ کتاب کھولیں، کتاب بند کر دیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز دوسرا اور تیسرا مسئلہ پڑھیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی زراعت کی ہے، ابھی وہ زمین میں کھڑی ہے، اپنے جڑوں پہ کھڑی ہے، اس کو آپ نے کٹائی نہیں کی، کیا آپ اس کو ایسے ہی بیچ سکتے ہیں یا ایسے نہیں بیچ سکتے؟ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں یہ جو زراعت ہے اس کی فی الحال آپ سمجھنے کے لیے دو قسم کر لیں۔ یا تو ایسی ہے کہ جس میں کوئی اناج وغیرہ ہوتا ہے، یا ایسی کہ جس میں کوئی اناج نہیں ہوتا، ٹھیک؟ اور جس میں اناج ہوتا ہے پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں، اس میں یا تو دانہ بن چکا ہے جیسے گندم، جو ہے، ٹھیک ہے، باجر ہے، یا دانہ نہیں بنا، ٹھیک۔ اب اگر اس میں دانہ نہیں بنا ہے پھر تو وہ انسان کے کھانے کے کام نہیں آئے گی، وہ پھر گھاس کی صورت میں استعمال ہوگی۔ اور وہ زراعت جو غیر اناج ہے وہ تو ویسے بھی گھاس کی صورت میں ہی، یا یہ کہ سبزی وغیرہ کے بحث ہم پڑھ چکے، تو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے جناب آپ نے کہا تھا کہ چیز کو تول کر دینا ہے یا ناپ کر دینا ہے، اب یہ تو زمین میں فصل اگی ہوئی ہے، اس کو تولیں گے کیسے، ناپیں گے کیسے؟ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ہم نے کہا تھا عوض اور معوض معلوم ہونا چاہیے، ہمیں تو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ 5 من ہے 10 من ہے۔ کہتے ہیں معلوم کرنے کے 3 طریقے فرض کرے ہیں، مکیل ہو، موزون ہو، معدود ہو یا مشاہدہ، 4 طریقے ہو گئے۔ تو یہ جو زراعت ہماری زمین میں لگی آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ مشاہدہ کرنے کے بعد گویا کہ کسی حد تک آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیسی ہے، تو آپ اس کا معاملہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب گھاس کی صورت میں ہو۔ لیکن اس کے کاٹنے کا آپ وقت مقرر کریں گے، بھائی مثلا 10 دن کے اندر اندر تمہیں اس کو کاٹنا ہے، 20 دن کے اندر اندر آپ کو اس کو کاٹنا ہے، تو جو بھی مدت معین ہوئی ہے مشتری پر لازم ہے اسی مدت میں اس چیز کو کاٹ لے۔ اگر مشتری نہیں کاٹتا تو کہتے ہیں بائع کو حق ہے کہ وہ کاٹ دے اور اپنی زمین کیا کر دے، خالی کر دے۔ اچھا، بائع خود بخود یہ کاٹ سکتا ہے یا پہلے حاکم شرع کے پاس شکایت لے جائے گا؟ کیونکہ حاکم شرع کی بڑی حیثیت ہے ہمارے ہاں۔ کہتے ہیں کہ 2 نظریں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حاکم شرع کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر حاکم شرع کا ملنا ممکن ہے، کیونکہ مثلا ہمارے ملک میں حاکم شرع، ہم تو یہ جو جج ہیں ان کو ہم حاکم شرع نہیں کہتے، مجتہد جامع شرائط کو ہم کیا کہتے ہیں، حاکم شرع۔ اور ہمارے پاکستان کی شاید بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے کچھ آغایون مجتہد بن چکے ہیں لیکن وہ پاکستان نہیں آتے، ٹھیک، تو اب کیسے ہم کم نجف رابطہ کریں؟ اگر رابطہ کرنا ممکن نہیں تو اجازت لینا بھی ضروری نہیں، اگر رابطہ کرنا ممکن ہے تو اجازت لینی ہے۔ اچھا، اگر بائع اس فصل کو نہیں کاٹتا، مشتری بھی آیا 1 مہینے کے بعد اس نے کاٹی، تو کہتے ہیں بائع کو حق ہے کہ اس 1 مہینے کا اسے کرایہ لے لے۔ مثلا کہے کہ بھائی میں نے آپ کو کہا تھا جنوری کی 1 تاریخ کاٹنا ہے، ابھی فروری کی 1 تاریخ ہو گئی، مجھے 1 مہینے کا زمین کا کرایہ دے دو، ٹھیک۔ اور اگر وہ زراعت 1 مہینے رہنے کے بعد اس کی جڑیں اتنی مضبوط موٹی ہو گئی ہیں کہ اس کے کاٹنے کی وجہ سے زمین کا بھی نقصان ہوا ہے، تو وہ نقصان بھی مشتری کو ادا کرنا ہے۔
یہ اس صورت میں ہے جب بائع کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو. لیکن اگر بائع خود اس کو کہتے ہیں نہیں آج نہیں کل آ کے کاٹو، کل نہیں پرسوں آ کے کاٹو، تو پھر مشتری پر کسی قسم کا جو ہے کوئی اضافی خرچہ نہیں آئے گا. بات واضح ہوگی؟ اچھا، اور اگر وہ دانے والی چیز ہے، اناج والی چیز ہے، تو پھر کہتے ہیں اس میں دیکھیں اس علاقے میں اس کو کب کاٹا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دانہ تو بن چکا تھا نا. فرض کریں گندم ہے تو وہ گرمیوں میں کاٹی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور مثلا کپاس کی فصل ہے تو وہ عموماً گرمیوں کی انتہا میں اور سردیوں کی ابتدا تک وہ ہوتی ہے. تو بہرحال وہ جو اناج والی چیز ہیں اس کے ادھر بولتے ہیں حصاد یعنی کٹائی کی موسم، اس تک آپ کو صبر کرنا ہے. یہ پہلے مسئلے کا تھوڑا سا خلاصہ، باقی ہم عبارت میں پڑھ لیں گے. جو تیسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک درخت فروٹ والے میں آپ دو شریک ہیں. کھجور کا درخت ہے، کیونکہ یہ عرب کے علاقے میں کھجور زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک. اگرچہ شام یا کچھ ایسے علاقے ہیں وہاں پر یہ زیتون بھی زیادہ ہوتا ہے. زیتون جو عربی زیتون ہے، وہ تین ہے، وہ زیتون ہے، وہ طور سنین جس کا تیل بھی نکالتے ہیں. خیر، لیکن سعودی میں اور ان علاقوں میں کھجور زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مثالوں میں زیادہ کھجور کی مثال دی گئی. کھجور کا ایک درخت ہے، اس میں فرض کریں آپ دونوں شریک ہیں. اب آپ میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے، زید خالد کو کہتا ہے کہ تم اپنا حصہ بھی مجھے دے دو، 2 من میں آپ کو کھجور کے دے دوں گا. آپ کا حصہ 2 من ہوا تو بھی ٹھیک، نہیں ہوا تو بھی ٹھیک. فرض کریں 5 من ہوا تو بھی میرا فائدہ ہے، 1 من ہوا تو آپ کا فائدہ ہے. اس طریقے سے کہتے ہیں. اور فروٹ میں یہ اجازت نہیں ہے، لیکن کھجور کے درخت میں جب اشتراک ہو تو اس میں یہ اجازت ہے. اچھا، تو کھجور کا جو آپ کا میں حصہ لے رہا ہوں اور اس کے عوض میں جو آپ کو کھجور دوں گا، اسی درخت کی دوں گا یا دوسرے درخت کی؟ کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی درخت میں سے دے دیں یا دوسرے درخت میں سے دے دیں، ٹھیک ہے. پھر بعض مولوی صاحبان اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اسی کی کھجور اس سے آپ لے رہے ہو اور عوض بھی اسی کی کھجور سے اس کو دے رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. کسی اور درخت سے آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس سے نہیں دے سکتے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ اچھا، آپ 2 شریک نے کھجور کا اس طریقے کا معاملہ کیا، طوفان آیا، آدھے سے زیادہ کھجور کا پھل گر گیا. اب یہ نقصان کس کا ہوگا؟ جس نے یہ حصہ قبول کیا ہے یا اس دوسرے کا بھی ہوگا؟ کہتے ہیں غالباً دونوں کا نقصان ہوگا. فرض کریں کہ آپ کے کھجور میں 5 من فروٹ ہے، اندازہ لگائیں گے 5 من فروٹ ہے، آپ نے اس ساتھی سے 2 من میں اس کا حصہ خریدا ہے، ٹھیک. تو اب جو فروٹ گرا ہے دیکھو وہ کتنا ہے. فرض کریں 1 من گر گیا تو اب یہ نقصان کیسے آپ تقسیم کریں گے؟ ہاں، آدھا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کا 3 من حصہ تھا، ان کا 2 من حصہ تھا. تو جو گر گیا اس کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کریں گے. 2 حصے آپ کے ساتھی کا نقصان ہوگا، 3 حصے آپ کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہے کھجور کے آپ نے اندازہ 5 من کا لگایا ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی کھجور کا فروٹ تو یہ زیادہ سے زیادہ 4 من ہوگا، تو آپ نے 2 من دینے ہیں، اب یہاں نقصان آدھا ہوگا، ٹھیک. تو اس کو کہتے ہیں نسبت سنجی کی جائے گی، ٹھیک ہے. اس حساب سے یہ معاملہ ہوگا. بات واضح ہو گئی؟ ابھی چلتے ہیں عبارت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثانیتو، بیٹا الثانیہ سے پہلے المسئلہ کو گویا کہ آپ لگا دیں. المسئلۃ الثانیتو، دوسرا مسئلہ. یجوز بیع الزرع، جائز ہے زراعت کو بیچنا. قائمن، بیٹا یہ قائمن حال ہے، ٹھیک ہے. اب یہ زرع کا بھی حال ہو سکتا ہے، یعنی در حالی کہ وہ زراعت کھڑی ہے، اور وہ یہ معاملے کرنے والے کے لیے بھی حال ہو سکتا ہے، در حالی کے معاملے کرنے والا بیچنے والا وہ کھڑا ہے. لیکن یہ دوسری بات صحیح نہیں ہے. قائمن کا تعلق زراعت کے ساتھ ہے، کیونکہ آگے پھر آ رہے علی اصول ہی. در حالی کہ وہ زراعت کھڑی ہے اپنی جڑوں پر، یعنی بھی کٹائی اس کی نہیں ہوئی. سواء احسد عملہ، احسد کو بیٹا باب افعال کا ماضی مجہول کر کے پڑھ لیں. چاہے اس زراعت کی جو ہے کیا ہے بیٹا احسد ہے. احسد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے کٹائی کا وقت آ گیا ہے
या कटाई का वक्त नहीं आया है। बात वाज़ेह हो गई। उसके बाद फिर कहते हैं अगर कुसेदा पढ़ें तो फ़ाइल ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कुसेदा कसलहु, उस ज़राअत के काटने का इरादा भी किया गया है, अमला या काटने का कोई इरादा नहीं किया गया है। लेअन्नहु बेटा एतराज़ मुक़द्दर का जवाब है, यानी गोया कि यहाँ कोई छुप छुप के एतराज़ करे, भाई हमें कैसे पता चला कि ये ज़राअत कितनी है, हमें कैसे इल्म हो। फरमाते लेअन्नहु, इसलिए कि ये ज़राअत, अन्नहु की ज़मीर ज़रा की तरफ जाएगी, काबिलुन लिल इल्म, इसके बारे में आप इल्म हासिल कर सकते हैं। और इल्म वाली शर्त पूरी हो गई, और उसके साथ साथ ममलूकुन, ये मेरी मिल्कियत भी है ज़राअत। जब मैं अपनी मिल्कियत बेचना चाहूँ तो मेरी मिल्कियत, और साथ में आप भी देख रहे हैं कि मसलन ये 1 एकड़ ज़मीन है, इसमें इतनी ज़राअत है, फ़तनावलत हो तो फिर इस ज़राअत को या बई ज़रा को शामिल हो जाते अल अदिल्लतो, अदल बय, वो अदल्ला जो कहते हैं बेचना जायज़ है, वो इस ज़राअत को भी शामिल हो जाते हैं। खिलाफन लिसदूक, ये जो हमने जवाज़ बय की बात की है, ये शेख सदूक के ख़िलाफ़ है। वो क्या फरमाते हैं, सो शरत, शेख सदूक साहब ने शर्त लगाई है, कौनहु, कि वो ज़राअत होनी चाहिए। बेटा मैं ज़मीर का मर्जा तर्जुमे में बता रहा हूँ, फिर भी आप पूछ सकते हैं वो ज़राअत क्या होनी चाहिए, नहीं, वो खोशा उसका होना चाहिए जो कल आपने पढ़ा है, अविल कसल, या उसमें आप शर्त लगाएं काटो। शेख सदू कहते हैं ये 2 चीज़ें होंगी तो ये मामला जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। वह हसीदन अय महसूदन, अब ये हसीदन बेटा किस पर अतफ़ है, फरमाते हैं हसीदन जो अतफ़ है किस पर, काइमन व हसीदन, चाहे वो अपने जड़ों पे खड़ी हो या उसके कटाई का वक्त आ गया हो, दोनों सूरत में जाता है। महसूदन व इन लम युअलम मिक़दार व माफ़ी है, अगरचे मालूम न हो कि कितनी मिक़दार है फ़ी है इस ज़राअत में, लेअन्नहु, इसलिए कि ये ज़रा हीन इज़िन, जब वो खड़ी है अपनी जड़ों पर, गैर मकीलिन, ये पैमाइश के ज़रिए तो नहीं दी जाती कि हम कहें कि 1 टैंकर भर कर दें, 2 टैंकर भर कर दें, वला मौजून, और जब तक वो ज़मीन में खड़ी है तो उसको तोल कर भी नहीं दिया जाता। जितनी भी ज़राअतें आप बेचते हैं सब आके उस ज़मीन का मुशाहिदा करते हैं कि ये ज़राअत घनी है या दूर दूर इसके जो है क्या पौधे लगे हैं, उस हिसाब से मामला किया जाता है। बल यकफ़ी मारिफत ही, बल्कि इस ज़राअत के पहचानने के लिए काफ़ी अलमुशाहदतो, देखना, आपने देख लिया तो काफ़ी है। व कसीलन, या अगर आपकी ये ज़रा कसील है, बेटा ये ज़राअत की तीसरी किस्म, काइमन, हसीदन, कसीलन। कसीलन का मतलब क्या, अय मक़तूअन बिलक़ुव्वत, यानी अभी कटी हुई नहीं। हसीद का मतलब था कटी हुई है, इसका मतलब कटी हुई नहीं है लेकिन उसमें कटने की सलाहियत है। बयान शरत, शरत पढ़ेंगे तो बेटा इसका फ़ाइल होगा फ़ाइल, और ये बाय, या आप पढ़ी शुरत, शर्त की गई है क़त्अहु, भाई तुम इस ज़राअत को काटोगे क़ब्ल अन युहसिद, इससे पहले कि ये कटाई के टाइम तक पहुँचे, यानी इसको पकने तक नहीं रखना, बल्कि अभी ले रहे हो अभी इसकी कटाई शुरू कर दो। भाई क्यों, गंदम की अभी मैं कटाई करूँगा, उसमें तो दाना आया नहीं है, तो फ़ायदा ले अलफ़ दवाब, जानवरों के चारे के लिए, जानवर घास के लिहाज से इस्तेमाल करेंगे। फ़ायदा बाहू कज़ालिक, बेटा बा का फ़ाइल कौन है, बाए, हो की ज़मीर जाएगी किसकी तरफ हो, मुश्तरी की तरफ पलटा दें या ज़रा की तरफ। जब बाए इस ज़रा को बेचता है, कज़ालिक, इस शर्त के साथ कि तुम काटोगे, वजब अलल मुश्तरी, वाजिब है मुश्तरी साहब पर, कसलहु, कि वो उस ज़राअत को काटे बेहसब शर्त, जिस तरीके की शर्त की। अगर कहा 1 हफ्ते में काटनी है तो 1 हफ्ते में काटेगा, अगर कहता है कि 1 ही दिन में काटनी है 1 दिन में काटेगा, चाहे उसके कटाई का वक्त और मौसम आए चाहे ना आए। फ़लौ लम यकसिल हो, बेटा मैं फ़िलहाल इसको कसल यकसिलो से पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये सुलासी मुजर्रद के अबवाब में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ भी हो सकता है, मुमकिन है कोई कसल यकसलो पढ़े, ठीक है, माना पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ये कि हम दिक्कत सरफ़ी में चले जाएँ। फ़लौ लम यकसिल हुल मुश्तरी, मुश्तरी फ़ाइल है यकसिल का,
ہو کی ضمیر جاری ہے زرع کی طرف، اگر مشتری اس زراعت کو نہیں کاٹتا فَلِلْبَائِعِ قَسْلُهُ، تو بائع کو حق ہے کہ وہ اس زراعت کو کاٹ دے، اور اس کے بعد کیا کرے وَتَفْرِيغُ أَرْضِهِ، اور بائع خالی کر دے اپنی زمین منہ اس زرع سے، لِأَنَّهُ، بھائی مشتری بیچارے کا نقصان ہوگا، آگے ذوالفقار کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ ظَالِمٌ، اس لیے کہ مشتری ابھی ظلم کر رہا ہے۔ جب اس کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ تم 1 جنوری کو یہ چیز کاٹو گے، وہ نہیں کاٹتا، اگر کاٹتا تو بائع اس میں پھر کوئی دوسری جو ہے کیا فصل لگا لیتا، تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ ولا حق، اور کوئی حق نہیں ہے لعرق ظالم، عرق بیٹا جڑ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہوگا ظالم کے مال کی کوئی حیثیت، کوئی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو عرق ضروری نہیں کہ آپ حقیقی جڑ کی معنی میں لیں، ٹھیک ہے، بلکہ مال کی معنی میں یہاں پر لے سکتے ہیں۔ وَلَهُ، اچھا یہ لہو کی ضمیر بھی جائے گی بائع کی طرف، اور بائع کو حق ہے کس چیز کا المطالبۃ بأجرت ارضہ، کہ بھائی مجھے اپنی زمین کا کرایہ دے دو، کس چیز کا کرایہ دے دوں عن المدت التی، اس مدت کا، ٹھیک ہے، بقی الزرع فیہا، جس میں یہ زراعت باقی رہی اس زمین میں بعد امکان قصلہ، جبکہ اس کا کاٹنا بھی ممکن تھا، کب مع الاطلاق، جب عقد کے وقت بیٹا انہوں نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا، مطلق کہا کہ بھائی میں نے یہ زراعت تجھے بیچ دی، اب عام علاقے میں اس زراعت کے کٹائی کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ نہیں کاٹ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جتنی دیر کرے گا اتنی اجرت اس کو دینی پڑے گی۔ خوب، یہ تو اطلاق والی صورت میں، وہ بعد المدت، اور اگر مدت مقرر ہوئی تھی تو اس مدت کے بعد کا وہ کرایہ لے گا، التی، وہ مدت، شرطا کا فاعل بیٹا کون ہے الف تثنیہ، اور اس سے مراد کیا بائع اور مشتری، جو بائع اور مشتری نے آپس میں طے کیا تھا قصلہ، کہ زراعت کو کاٹا جائے گا فیہا، اس مدت میں، مع تعیین، اگر کوئی مدت انہوں نے معین کی تھی۔ وَلَوْ كَانَ شِرَاؤُهُ قبل اوان قصلہ، اگر اس زراعت کی خریداری ہو اس کے کٹائی کے وقت سے پہلے، بیٹا گندم کو مارچ میں کاٹتے ہیں، اس نے فروری میں خریدی ہے، تو ابھی گندم کے کٹائی کا تو ٹائم نہیں ہوا نا، ٹھیک، اب کیا ہوگا وجب علی البائع، تو اس صورت میں واجب ہے آگے بائع پر الصبر بہی، کہ وہ صبر کرے اس کٹنے کے بارے میں الی اوان القصل، جب تک اس کے کاٹنے کا ٹائم آئے، کیونکہ اس بیچارے نے جب یہ گندم خریدی ہے تو اس کا ارادہ تو یہی تھا کہ اس کا اناج وہ استعمال کرے گا، تو جب دوسری گندم بھی پک جاتی ہیں، کٹتی ہیں، تو یہ بھی جب پکے گی تو کٹ جائے گی مع الاطلاق، البتہ یہ اس صورت میں جب مطلق معاملہ کیا، اس میں کوئی مدت کی قید نہیں لگے، لیکن ایک مرتبہ کہتے ہیں بھائی میرا تمہارے اناج کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، مجھ سے لے رہے، کل سے کٹائی شروع کرو، تو پھر اس میں اس کے پکنے کے وقت کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ کما لو باع ثمرۃ وزرع للحصاد، جس طریقے سے کہ بیچنے والا بیچتا ہے بیٹا فروٹ اور بیچتا ہے زراعت، کیوں للحصاد، حصاد کے لیے، حصاد کا مطلب یعنی کیا کٹائی کے موسم کے لیے، آپ کا انار کا باغ ہے، ابھی تو اس انار میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے انار ظاہر ہوئے ہیں، میں آپ کو کہتا آپ باغ مجھے دے دیں 5 لاکھ میں، آپ نے کہا لے لیں، باغ دے دیا، اب 2 دن کے بعد آپ آئے بھائی یہ انار توڑو، تو پورا معاشرہ آپ کو کہے گا بھائی یہ تو انار ابھی ابتدا ہوئی ہے، جب انار اپنے پورے اس موسم میں آئیں گے تو یہ توڑے گا، تو زراعت میں بھی یہی اطلاق کی صورت میں ہے۔ وَمُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ، کہتے ہیں یہ جو آپ نے مطلق کہہ دیا، کیا کہہ دیا مطلق؟ جواز تولی البائع قطعہ، یہ پھر چلتے ہیں 5-6 لائن پہلے کی طرف، ہم نے کہا کہ اگر بائع اپنی زمین کو فارغ کر سکتا ہے، کہتے ہیں اس اطلاق کا مطلب کیا ہے کہ قطعہ، بائع اس فصل کو کاٹ دے گا مع امتناع المشتری من القطع، منہ کی ضمیر قطع کی طرف جائے گی، جب مشتری کاٹنے سے انکار کرے تو بائع کاٹ سکتا ہے۔ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْحَاكِمِ، قدر کا بیٹا فاعل کون ہے؟ بائع، اگرچہ بائع میں یہ قدرت ہے کہ وہ حاکم کے پاس جائے۔ وَكَذَا أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ، قضا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم نے یہ بات کہی کہ حاکم سے اجازت لینا ضروری نہیں،
ٹھیک ہے، یا یوں کہیں جیسے لمہ میں مطلق کہا کہ بائع اس فصل کو کاٹ سکتا ہے، ایک اور جماعت نے بھی مطلق کہا کہ اگر مشتری فصل نہیں کاٹتا تو بائع وہ فصل کاٹ سکتا ہے۔ اس میں اطلق کا مطلب حاکم کے اجازت والی قید انہوں نے بیان نہیں کی۔ والاقوا، یہ شہید ثانی کا بیٹا نظریہ ہے، اس کو پینسل کے ساتھ ٹک کر دیں کیونکہ امتحانات میں آپ کو یہ عبارت آئے گی یا آ سکتی ہے اور کہیں گے کہ شہید ثانی کا نظریہ کیا ہے۔ والاقوا، قول قوی یہ ہے، توقفہ، بیٹا توقفہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بائع کا کاٹنا، صرف کاٹنا نہیں کہیں، بائع کا کاٹنا یہ متوقف ہے علی اذن الحاکم، حاکم کی اذن پر، حیث یمتنع المشتری، جب مشتری صاحب انکار کرتا ہے فصل کے کاٹنے سے، البتہ مع امکان الحاکم، جب حاکم صاحب ممکن ہو تو، فإن تعذر الحاکم، تعذر کا فاعل بھی بیٹا حاکم ہے، اگر حاکم متعذر ہو، جاز للبائع، تو بائع کے لیے جائز ہے، حین اذ تعذر الحاکم، ٹھیک ہے، جب حاکم متعذر ہو، کیا جائز ہے؟ جاز کا فاعل ابھی نہیں آیا، مباشرۃ القطع، کہ یہ ڈائریکٹ خود جا کے اس فصل کو کاٹ سکتا ہے۔ کیوں بھائی کاٹے گا؟ دفعا للضرر المنفی، تاکہ یہ خود سے بیٹا ضرر کو جو ہے کیا ہے دور کر سکے، اور ضرر ایسی چیز ہے جس کا اسلام نے جو ہے نفی کیا، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کسی کو کوئی ضرر پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ وَلَهُ إِبْقَاهُ، اچھا بائع کہتا ہے یار کون فصل کاٹے، وہ بیچارہ بھی غریب ہے، یہ ہے وہ ہے، کہتے کوئی مسئلہ نہیں، بائع کے لیے حق ہے، لہو کی ضمیر جائے گی بائع کی طرف، ابقاؤہ کی ضمیر جائے گی زراعت کی طرف، بائع کو حق ہے کہ وہ زراعت کو باقی رکھے زمین میں، والمطالبۃ بأجرۃ الارض، اور کہے گا مجھے اپنی زمین کا بھی کرایہ دے دو، ہو کتنی مدت کا؟ ان زمن العدوان، جب سے مشتری نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہے، یعنی جس تاریخ سے کاٹنا تھا اس تاریخ سے لے کے جب تک وہ باقی رہتی ہے، 15 دن باقی رہتی ہے، 1 مہینہ باقی، صرف اس مدت کا کرایہ لگا، جس دن بیچا تھا اس دن کا کرایہ نہیں ہوگا، جس دن ان کے کٹائی کا ٹائم شروع ہوا اور مشتری نے نہیں کاٹ اس کا یہ کرایہ لے گا۔ وَعَرْشِ الْأَرْضِ، اور اگر زمین کو کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے تو اس کی عرش بھی لے گا۔ عرش آپ میرے خیال میں پڑھ چکے ہیں، عرش کیا ہے؟ تفاوت بین صحیح والمعیب، ٹھیک، ان نقصت، اگر زمین میں کوئی فالٹ آ گیا، بسبب ہی، اس زراعت کی وجہ سے، اذا کان تاخیر بغیر رضا ہو، البتہ یہ عرش اس وقت لے گا کہ جب اس فصل کے کاٹنے میں، ٹھیک ہے، اس کی رضایت شامل نہ ہو، اس کے بغیر رضایت کے زراعت اس میں رہی ہے تو اس زمین کو جو نقصان پہنچا ہے وہ مشتری سے لے گا۔ لیکن اگر یہ کہتے ہیں یار ہم بھائی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، 1 مہینے بعد کاٹ لینا، اب جب اجازت دی ہے 1 مہینے بعد کاٹنا تو اب وہ اس کا نقصان نہیں لے سکتا۔ بات واضح ہوگی بیٹا؟ میرے خیال میں یہ تیسرا مسئلہ بھی پڑھ لیں۔ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، یجوز ان یتقبل، جائز ہے قبول کرے، احد الشریکین، 2 شریک میں سے ایک شریک، کیا قبول کرے؟ بحصۃ صاحب ہی، اپنے ساتھی کا حصہ، من ثمرۃ، فروٹ میں سے، بخرص معلوم، بخرص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اندازہ لگائیں گے کہ اس درخت میں 5 من فروٹ کا ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْهَا، بیٹا کان کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عوض کی طرف، عوض یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن قرائن سے سمجھے، یعنی جو اپنے ساتھی کو عوض دے گا اگر جو اسی فروٹ میں سے ہو، یعنی اسی درخت جو ہم دونوں کے درمیان مشترک، میں کہتا ہوں اسی میں سے 1 من میں آپ کو دے دوں گا، یہ پورا مجھے دے دیں، وہ میری قسمت ہے، ممکن ہے کہ مجھے فائدہ ہو، ممکن ہے مجھے کوئی نقصان ہو۔ منہا کی ضمیر بیٹا ثمرہ کی طرف جائے گی، ولا یکون ذالک بیعا، اچھا یہ جو میں ساتھی کا حصہ بیٹا قبول کر رہا ہوں کہ یہ بیع ہے؟ کہتے نہیں بیع نہیں ہے۔ کیوں؟ توجہ، بیع کی کچھ شرائط، اس میں ایجاب ہونا چاہیے، قبول ہونا چاہیے، بیع تو اشترائی تو ایک بات، پھر اس میں عوضین معلوم ہونے چاہیے کہ جو چیز بیچ رہا ہوں وہ کتنی ہے، جو چیز لے رہا ہوں وہ کتنی، یہاں عوضین تو ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم اس حصے کے قبول کرنے کو بیع نہیں کہیں گے۔ ولا یکون ذالک، ذالک کے بیٹا اشارہ کہاں جائے گا؟ تقبل، یہ قبول کرنا، یہ بیع نہیں ہے۔ ومن ثم،
सुम्मा नहीं पढ़ना बेटा, मिन सम्मा, इसके बै न होने की वजह से लम युश्तरत फ़ी है, इस तकब्बुल में शर्त नहीं है शुरूतुल बै वाली शराइत। बै वाली शराइत में से मैंने एक दो आपको बताया कि उसमें यह है कि जो है एवज़न मालूम होने चाहिए। बल मुआमलतुन मुस्तकिल्लतुन, बल्कि ये तकब्बुल वाला जो है एक मुस्तकिल मामला है। वो फिर दुरुस, और मुसन्निफ़ साहब ने किताब दुरुस में फरमाया है अन्नहु नौउन मिन सुलह है, ये जो हम एक दूसरे का हिस्सा कबूल करते हैं ये एक किस्म का सुलह है। फरमाते हैं वो युश्कल, ये सुलह वाली बात को भी शहीद सानी कहते हैं मुश्किल है। क्यों? बेअन्नहु यल्ज़म बिशर्त सलामत है। देखें फरमाते ये तकब्बुल में शर्त है कि अगर फ्रूट सालिम रहेगा तो ये आपका तकब्बुल वाला सही होगा। अगर तूफ़ान में पूरा फ्रूट ही गिर गया पूरा का पूरा, तो अब आप अपने साथी को क्या एक छटांग भी नहीं देंगे, हालांकि आपने कहा था एक मन दूंगा, आप नहीं देंगे, ठीक है। तो इसमें सलामत शर्त है। फ़लौकान सुलहन, अगर आप इस तकब्बुल को सुलह कहते हैं लज़िम, तो ये तो फिर अक़द लाजिम हो जाएगा मुतलकन, चाहे फ्रूट सालिम रहे चाहे न रहे, आपको पूरे वो अदा करना है जो आप ज़बान के साथ कह चुके, बस ये सुलह भी नहीं है। वह ज़ाहिरुल मुसन्निफ़ वल जमाअत, कहते हैं मुसन्निफ़ साहब और उलमा की जमाअत के इबारात से ज़ाहिर होता है अन्न सीगत बिलफ्ज़िल क़िबालत। इस बेटा ये जो दो शरीक आपस में अक़द कर रहे हैं इसमें बे तो भी नहीं कहेंगे, सालह तो भी नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेगा तकब्बल तो हिस्सा तक, ठीक है, वो भी कहेगा रज़ी तो मैं राज़ी हूँ। इस किस्म का किबाला का लफ्ज़ होना चाहिए। वह ज़ाहिरुल अख़बार, अहादीस से ज़ाहिर होता है बेटा क्या तअद्दी है कि ये किबाला पूरा हो जाएगा बेमा दल्ल, हर उस लफ्ज़ से जो दलालत कर रहे हैं अला मुत्तफ़क़ अलैह, जिस पर ये दोनों मुत्तफ़िक़ हो। यानी क्या अहादीस से ज़ाहिर होता है कि किबाला का लफ्ज़ होना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर वो लफ्ज़ जो इनकी रज़ायत पे दलालत करे। व यमलिकुल मुतकब्बिलु अज़ाइद, मुतकब्बिल कौन है बेटा? जिसने अपने साथी का हिस्सा लिया है, कहते वो मालिक बन जाएगा अज़ाइद, अगर उसके एवज़ से ज़ायद उसको फ्रूट आ गया। इसने 2 मन में कबूल किया था, इत्तफाक से दरख्त ने 10 मन दिया, तो 5 मन तो उसके अपने थे, 5 मन जो साथी के थे, 2 मन के एवज़ उसको 5 मन मिल गए, तो वो ऊपर वाले 3 मन का भी मालिक हो जाएगा। वह यल्ज़महु लौ नक़स, और इस मुतकब्बिल के लिए ज़रूरी है कि वो पूरे 2 मन दे, लौ नक़स, फ्रूट भली कम हो, आफत की वजह से कम ना हुआ हो, ऐसे अंदाजे की वजह से कम हो गया हो। वो अम्मल हुक्म, कहते ये जो हमने हुक्म लगाया कौन सा, बेअन्न करारहू, बेटा करारहू का मतलब क्या है, यानी इस अक़द का मजबूत रहना, मशरूतुन बेसलामत है, इसमें शर्त है कि वो फ्रूट सालिम हो, कोई तूफ़ान ना आए, उसमें कोई जो है क्या है मसलन जो है कोई कीड़ा वगैरह उस फसल को नुकसान न पहुँचाए। फ़वजहू गैर वाज़िह, कहते सलामत वाली शर्त की दलील हमारे लिए वाज़िह नहीं है। वह नस्स खालिन अनहो, अब यहाँ पर मौलवी हज़रात को हम क्या करें, कहते हैं जो नस इस मामले पे दलालत करती है वो नस भी खाली है सलामत वाली शर्त से। भाई बस रिवायत में जब ये नहीं है तो आपने क्यों अपनी तरफ से लगाया? बुज़ुर्गान है, मुमकिन है बहरहाल, लेकिन आगे शहीद सानी क्लियर बात करें कि रिवायत हमारे पास मौजूद है जो इस अक़द पर दलालत करती है, लेकिन फ्रूट के सलामत वाली बात उसमें मौजूद नहीं है। वह तोजी हो, बेटा तवज्जो, कभी कभी लोग उज़्र बयान करते हैं, किसी बंदे ने इस सलामत वाली बात की तौजीह की है, कैसे, बेअन्नल मुतकब्बिल बेतहक़ीक़, कि वो शख्स जो कबूल करता है, ठीक है, लम्मा रज़िया, अब यहाँ पर मुतकब्बिल से मुराद लेने वाला नहीं, वो देने वाला, यानी वो आगा जो मुझे अपना हिस्सा दे रहा है, ठीक है, वो राज़ी होता है कि मुझे 2 मन दे दो, ठीक है, बाकी तुम्हारा। तो गोया कि देखें आगा अगर इसी दरख्त से 2 मन लेता है, गोया कि वो इसी दरख्त में अभी भी शरीक है और उसकी शराकत भी गैर मुअय्यन है। उल्टे तरफ वाले मेरा फ्रूट होगा, सीधी तरफ वाला होगा, निचले हिस्से वाला होगा, कुछ नहीं। तो गोया कि इनके दरमियान ये फ्रूट मुशा, ठीक है, जब मुशा है तो नुकसान भी होगा, तो वो क्या होगा, मुशा होगा। बेहिस्सतिन मुअय्यनतिन फिल ऐन सार बेमंज़िलत शरीक, तो ये मुतकब्बिल ऐसे हो गया जैसे कि शरीक है फ़ी है इस फल में। अन्नल अब कहते अन्नल एवज़, ये गोया कि एतराज़ कहते आगे जान
شریک تو اس وقت ہو جب ہم کہیں اسی درخت سے ہمیں پھل دینا ہے، لیکن ہم تو کسی اور سے بھی دے سکتے ہیں۔ جب میں اس کھجور کا جو عوض دے رہا ہوں دوسری کھجور سے دے رہا ہوں تو پھر تو متقبل اس میں میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جب شریک نہیں ہے تو پھر اس کو نقصان کیوں ہونا چاہیے؟ ان العوض غیر اللازم کونہ منہا، اس عوض کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسی فروٹ میں سے ہو۔ وَإِنْ جَازَ ذَلِكَ، اگرچہ جائز ہے کہ اسی درخت سے بھی میں اس کا عوض دے سکتا ہوں، فَرِضَا بِالْقَدْرِ، پس راضی ہونا کہ مجھے اتنی مقدار میں دینا، لا بہی مشترکن، وہ اس عنوان سے نہیں کہ میں تیرا مشترک بنوں گا بلکہ مجھے اتنا حصہ دے دو، الا ان ينزل علی الاشاعۃ، مگر یہ کہ ہم فرض کریں کہ یہ بندہ بھی میرے ساتھ ابھی مشاعن شریک ہو گئے، کما تقدم، جیسے کہ یہ بات ابھی گزری۔ وَلَوْ كَانَ النُّقْصَانُ لَا بِآفَةٍ، اگر یہ جو پھل فروٹ میں بیٹا نقصان ہوا ہے اس میں کوئی خدا کی طرف سے آفت نہیں ہوئی، میں نے نقصان پہنچایا ہے، ٹھیک، تو پھر مجھے پورا ادا کرنا ہے جتنا حصہ میں نے طے کیا ہے۔ بل بخلل فی الخرص، بھائی پھر فروٹ میں کمی کیوں آئی؟ یا تو جو ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ 5 من دے گا وہ ہمارا اندازہ غلط ہو گیا، ٹھیک ہے، تو لم ینقص شیء، تو اس عوض سے کچھ بھی آگا کم نہیں کیا جائے گا۔ کما لا ینقص، جیسے کہ عوض کم نہیں ہوگا لو کان الخلل بتفریط المتقبل، اگر اس فروٹ میں جو کمی واقع ہوئی میری کوتاہی کی وجہ سے ہوئی، مجھے ہر 8ویں دن اس کو پانی دینا چاہیے، میں نے نہیں دیا، مجھے اس کو وہ زہر کا فوارہ کرنا چاہیے، میں نے وہ نہیں کیا، ٹھیک، یہاں پر متقبل سے مراد دینے والا نہیں، لینے والا، اگر لینے والے نے اس میں کوئی کوتاہی کی تو بھی سامنے والے کا جو عوض معین کیا گیا تو اس سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ وَبَعْضُ الْأَصْحَابِ صَدَّ بَابَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ، بعض علماء کرام نے اس قبالہ والے معاملے کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے، کیوں؟ لِمُخَالِفَتِهَا، اس لیے کہ یہ معاملہ مخالفت رکھتا ہے لِلْأُصُولِ الشَّرْعِیَّہ، اصول شرعیہ کی۔ بیٹا کیسے؟ بھائی اصول شرعیہ یہ تھی، توجہ، کہ آپ اگر فروٹ بیچنا چاہتے ہیں تو صرف کھجور کے فروٹ بیچنے کی اجازت تھی، کھڑا کھڑا ہے بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو مزابنہ اور یہ وہ کا، باقی دوسرے میں وہ اجازت نہیں تھی۔ والحق ان اصلہ ثابت، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے، کہتے ہیں بھائی اس معاملے کا دروازہ بند نہیں کرو، یہ معاملہ اصل لحاظ سے ثابت ہے، واللزوم و مقتضی العقد، اور پھر توجہ، عقد کی 2 قسمیں تھے، عقود جائزہ، عقود لازمہ۔ عقود جائزہ کا بیٹا مطلب یہ جب بھی آپ توڑنا چاہیں توڑ سکتے ہیں، لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکے ہو گئے اب نہیں توڑ سکتے۔ کہتے ہیں کہ اصلی یہ عقد ثابت ہے، اور جب یہ عقد کا ہونا ثابت ہو گیا تو پھر لازم آٹومیٹک ہو جائے گا۔ والاصل فی العقود اللزوم، و باقی فروع لا دلیل علیہ، باقی جو دوسری آپ نے فروع بیان کی کہ اگر نقصان ہو جائے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ وہ کہتے ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بس اصل عقد ثابت ہے، اس کی تفسیر جو ہے ثابت نہیں ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو چوتھا مسئلہ ہم کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔